السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ نشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا ومرشدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رب ان يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ حج کی 17ویں پارے سے سورہ حج کی آیت نمبر 37 تلاوت کی گئی۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر سال جو تم سنت ابراہیمی اور آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہو، یہ ایسی چیز ہے کہ اس قربانی کا کوئی ظاہری کوئی چیز نہ گوشت پوست اور نہ ہی اس کا خون یہ میرے تک نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ہرگز ہرگز نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤها، ان کا خون بھی مجھ تک نہیں پہنچتا۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن میں تمہارا سالانہ بہت بڑا امتحان لیا کرتا ہوں، جس امتحان میں کافی سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور کافی سارے لوگ امتحان میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس امتحان میں فیل نہ کرے۔ آپ نے سنا تھا کہ اس میں آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی ایسا کوئی سالانہ جشن نہیں ہے کہ جس کو دن بدن جتنا وقت گزر رہا ہے نمود و نمائش اس میں بہت زیادہ آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنا لے، جو مومن مومنہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو اللہ اس کا صلہ دے گا۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کو ہر طرح کی عزتیں اللہ دے دے گا، اس کو کسی اور کو دکھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ تقوی اخلاص، اللہ جب راضی ہو جائے تو سمجھ لیں سب کچھ مل گیا، اور اگر سارے راضی ہو جائیں اور اللہ ناراضی ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ جو ساری کائنات سے بے نیاز تھا، سب سے کٹ کر اس نے مجھے راضی کر لیا، یہ بڑا بندہ ہے۔ اور اس کی مثال اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہمیں قرآن کے سارے پاروں میں دی ہے۔ پہلے 3 پاروں میں 19 مرتبہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی لے کر ان کی صفات کو بیان کیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہیں یہ کہا شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم،
کہیں کہا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، میں نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ تمام نیکوکاروں کے امام ہوں گے۔ آپ غور فرمائیں، شاید ہی کوئی پارہ ایسا ہو جس میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ذکر فرمایا ہے۔ 30واں پارہ دیکھیں، حتیٰ کہ اول پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، 30ویں پارے میں کسی نبی کا نام نہیں، لیکن ہر جمعے میں سورت پڑھی جاتی ہے، اور آخر میں نام 2 نبیوں کا لے لیا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کیا بات تھی میرے ابراہیم کے صحیفوں کی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی جو میں نے ان کو عطا کیے تھے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ قربانی تو سورہ حج کے اندر کئی آیات میں اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں قربانی کا جو اصول ہے، طریقہ ہے، وہ رائج تھا۔ کبھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نماز بدنی عبادت ہے، لیکن سال کے بعد مالی عبادت ہے کہ اپنا پاکیزہ مال خرچ کر کے قربانی کا جانور ضرور قربان کرنا ہے، اور اس جذبے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ جذبہ اثار و قربانی پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ایک چھری چلا کر ہم سمجھتے ہیں کہ سارے تقاضے پورے ہو گئے، جب تک جذبہ اثار و قربانی پیدا نہیں ہوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے روزے رکھ کر اگر تقویٰ نہیں ملا تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب قربانی کی رسم کر کے رسم اعضاء رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اگر یہ رسم ہی پوری کرنی ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے تو اس کا مقصد ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ویسے ہی جو ہے وہ ٹوٹلی پورا ہو گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ایسی عبادت سے ہمیں محفوظ فرما۔ عبادت وہی ہے جو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ تمام مسلمان غور کرنے کی بات ہے کہ اس تہوار پر سال کے بعد ہر قسم کے خواہ ان کا کسی جماعت سے تعلق ہو، وہ سارے جانور پر چھری جب پھیرتے ہیں تو کس کے نام پر پھیرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر، بیچ میں کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ سالانہ سارے قربانی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ بار بار یہ کہیں گے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں تو یہ جانور تو نے دیا ہے اور تیری طرف سے ہے، یہ تو تیری طرف سے ہے۔ اللہ کا من کا تقبل منی من اہل بیتی۔ اب یہ نام لے لے کر کہتا اللہ یہ تو نے پیدا کیا، تو نے ہمیں دیا، ہم تیرے نام پر اس کو وارنے لگے۔ یہ توحید کا اعلان ہے۔ سال کے بعد یہ توحید کا اعلان زمین پر جب تک قیامت ہوگی اس وقت تک، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا، اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کا ناغہ برداشت نہیں ہے، جس کا ناغہ آقا علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، اور آپ نے فرمایا جس نے قربانی نہیں کی وہ عید والے دن، ہمارا عید کا ٹائم صبح 6 بجے ہے، یاد رکھنا، مسجد نصر کا عید کا ٹائم باہر کھلے میدان میں مستورات کے لیے پردے کا انتظام ہوگا۔ فرمایا جس کا قربانی کا ارادہ اس دفعہ نہیں ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار تھی کہ فرمایا وہ مسلمانوں کے فلا یقربن مصلانا، ناغا نہیں کرنا، کہیں حصہ ڈال لے کچھ کرے لیکن قربانی کا ناغا برداشت نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں انس بن مالک کے 10 سال ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خدمت میں حاضر رہتے تھے، کوئی مجھے یاد نہیں اور ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی ایک سال میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ناغا فرمایا ہو۔ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں، اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرما کہ جس طرح ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قربانیاں لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس طرح ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ہم سارا سال یہ سیکھیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، ابراہیم کا عقیدہ اور زندہ کر دنیا میں، پھر آئین خلیل اللہ کو، اب آئین خلیل اللہ کو سمجھا جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا وجہ تھی کہ قوم چھوڑ دی تھی، برادری چھوڑ دی تھی، حتیٰ کہ اپنے والد کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کے یہ کہا سلام علیکہ ساستغفر لک ربی۔ کیا وجہ تھی کہ آخر والد یہ کہہ رہا تھا لارجمنک واخجرنی ملیا، اے ابراہیم مجھے میں جیسے ہوں جہاں ہوں مجھے اپنی حالت پہ رہنے دے، اگر آئندہ اس طرح کی تبلیغ کی تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کرا دوں گا۔ سورہ مریم میں ہے، جب 3-4 آیتیں پڑھی نا، اللہ نے کہا ابراہیم بات کرتے جاؤ، اپنے ابا سے اپنے پاپا سے بات کرتے جاؤ، بات میں تسلسل میں کمی نہ واقع ہو، میں باپ بیٹے کے اس مکالمے کو قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ پہ نازل کروں گا۔ دیکھ لیا، اتنی اللہ کو پسند آئی یہ بات کہ جب 4 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے ابا کو، سورہ مریم 16واں پارہ، آج گھر جا کے دیکھ لینا، جب 4 دفعہ کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اور ماتھے پہ ہاتھ ہے، کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا اے میرے ابا جان ایسوں کو کیوں پوجتے ہو جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو آڑے وقت میں کام نہیں آ سکتے، جو مشکل میں کام نہیں آ سکتے، اور یہ جو جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا او اپنی عقل کا ماتم کرو، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں کہ وہ چل کے تمہارے ساتھ کچہری میں جا کے تمہارا مسئلہ حل کرا دیں گے، اور کیا ان کے کان ہیں کہ جو تمہاری بات سن کے تمہارا جواب دے دیں گے، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ کر تمہیں بتا دیں گے کہ اس وقت فلاں حضرت صاحب تشریف لائے ہیں۔ دیکھا جی، اللہ میری قوم کو قرآن ترجمے سے پڑھا دے، اور جتنے مولوی بھی آئیں گے، جتنے قاری آئیں، جتنے استاد آئیں، جب تک آپ کا اپنا شوق ترجمے سے پڑھنے کا نہیں ہوگا تو آپ کو تو عارضی طور پر پڑھنے والے، پڑھانے والے، دم کرنے والے اور پھونکے مارنے والے مل جائیں گے، لیکن اپنا دیوا بجھا ہی رہے گا اور اندر روشنی نہیں آئے گی۔ اندر روشنی اسی وقت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کہہ رہے یا ابتی، اے میرے ابا، اصل مسئلہ یہ ہے میں چھوٹا ضرور ہوں، بیٹا ضرور ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے انی قد جانی من العلم، اللہ نے مجھے وحی کا علم دیا ہے، جس کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے بات اس کی مانی جاتی ہے، اور جس کے پاس وحی کا علم نہیں ہوتا اس کی بات ویسے ہی ہوتی ہے۔ وحی والے کی بات غلط ہو سکتی ہے،
نہیں ہو سکتی. باہر والے کی 10,000 سال بعد والے کی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن وہی والے علم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. کہا انی قد جانی من العلم, اللہ نے مجھے علم دیا ہے. معلوم یات کا, ابا عمر تیری زیادہ ہے لیکن اللہ نے تجھے علم تو نہیں نہ دیا. عمر زیادہ ہونے سے بھی کام نہیں چلتا. ابھی یہ بچہ ہے 8 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے. اب دیکھو یہ قرآن کا حافظ ہے, اس کے سینے میں قرآن کا نور آ گیا ہے نا, جیسے بھی آ گیا ہے. اب بوڑھے بوڑھے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. رمضان آئے گا سارا اختلاف بھول جائیں گے, کیونکہ بچہ تراویحیں پڑھا رہا ہے. آگے پیچھے ذرا سوچیں گے بچے کی امامت کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا فرماتے ہیں علماء دین. لیکن جو ہی رمضان آئے گا شیطان قید ہو جائے گا. کم عمر بچے بھی آگے کھڑے ہو کر پورا قرآن سنائیں گے. سننے والے پیچھے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ سنتے. دیکھ لیا. اب یہی مسئلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے ابا یا بتے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ آپ پر عذاب آ جائے گا, آپ شیطان کی دوستی چھوڑے رحمان کے دوست بن جائیں. جب اس طرح کھل کے باتیں ہونے لگی نا تو والد آگے سے کہنے لگا یا ابراہیم لئن لم تنتہی, اگر اس طرح کی تبلیغ کرنی ہے نا, لئن لم تنتہی, اگر باز نہ آیا تو میں کیا کروں گا, لارجمنک واہجرنی ملیا, میں جیسے ہوں ٹھیک ہوں. فوراً کھڑے ہو گئے. قال السلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا, میں اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا, لیکن گھر والوں کو اور والد کو اور سب کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر لی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کا کوئی ذاتی اختلاف باپ بیٹے کا نہیں تھا, ایک چھت کے نیچے زندگی گزر رہی تھی, لیکن چونکہ خلیل جو ہے وہ میرا دوست بن چکا تھا, ان کو پتہ چل گیا, خلیل کو کہ علیہ السلام کو پتہ چل گیا. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ, اور فوراً جب ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ ہے تو میرا ابا لیکن ہے اللہ کا دشمن, ہے اللہ کا دشمن, تبرأ منہ, ہر طرح کی برات کا, ہر طرح کی لا تلقی کا اظہار کر کے گھر سے نکل آئے. اب یہ نکل آئے وہاں والد سے نہیں بنی, ذرا غور کریں, وہاں والد سے گھر میں نہیں بنی. جب آگے بڑھے تو اللہ نے کہا, ابراہیم نے کہا اللہ اب کیا کروں, کہا اب نمرود سے اسی طرح بات کر جس طرح ابا سے بات کی تھی. نمرود کے پاس چلے گئے, تشکیل ہو گئی نا. آج تمہاری جماعتوں کی ہر طرف تشکیل ہوتی ہے, کسی جگہ سے کوئی احتجاج ہوا ہے, کوئی احتجاج نہیں ہوتا, کیونکہ بات بھی اسی قسم کی ہوتی ہے. نمرود کی آنکھ میں اللہ نے کہا میرے دوست دوستی رکھنی ہے, آج پھر دوستی نبھا, اور دوستی نبھاتے ہوئے نمرود کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر. اللہ کے خلیل نے نمرود کو کہا کیا محبت ہے اللہ کی اپنے دوست سے. اگر ابراہیم کے ساتھ کسی نے الجھاؤ پیدا کیا, کسی نے جھگڑا شروع کر دیا تو اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. اگر ابراہیم کے گھر میں کوئی مہمان آ گئے تو ان مہمانوں کی آمد کو اللہ نے قرآن بنا دیا. اور یہ کہا هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم. اور یہاں کیا کہا کہ اس وقت نمرود کو کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب حیات و ممات کا مالک ہے, جب تک موت وہ نہیں دیتا کائنات کی کوئی قوت موت نہیں دے سکتی, کوئی قوت موت
نہیں دے سکتی۔ موت کے منتظر ہوتے ہیں، بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں، میدان کارزار میں ہوتے ہیں، لیکن موت اسی وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے، اس سے پہلے آ سکتی نہیں۔ تو وہ نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، ایک کوئی بڑی گل ہے، میں بھی دن کو زندگیاں بانٹتا ہوں اور میں بھی دن کو کئیوں کی زندگیاں بچاتا ہوں۔ آپ کیسے بچاتے ہو؟ آگے لکھا ہے کہ ایک بے گناہ کو بلایا اور پوچھا اس نے اپنے سپاہیوں سے اس کا کوئی قصور ہے؟ کہنے لگے جس کا کوئی قصور نہیں۔ کہنے لگا بالکل بے قصور ہے۔ کہا بے قصور ہے؟ کہنے لگا اس کو تختہ دار پہ کھینچ دو، اس کو سولی دے دو، اس کو اینک کر دو، سزائے موت دے دو۔ اب سزائے موت دے دی ہے۔ اور دوسرا آیا جس پر کئی جرائم تھے، اس قیدی کا پتہ کیا، کہنے لگا اس کے کتنے جرائم ہیں؟ کہنے لگا جی اس سے تو کافی سارے کیس ہیں۔ کہنے لگا اس کو آزاد کر دو۔ اس کو آزاد کر دیا تو کہنے لگا ابراہیم دیکھو نا، ایک کو میں نے آزاد کر دیا، دوسرے کو میں نے سزائے موت دے دی، تو میری آرڈر میں پاور ہے نا؟ کہا اگر تو اس طرح کے مخمصے پیدا کرتا ہے تو خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اے ظالم، اگر تو اس طرح کا الجھاؤ پیدا کرتا ہے تو میں کہتا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ ہر موسم میں جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر اتنا کرنی والا ہے تو کسی دن سورج مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا دندان شکن جواب تھا کہ اس سے آگے وہ نمرود نہ چل سکا، اور کہنے لگا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے حواس باختہ ہو گئے، اور دندان شکن جواب سن کر میرے دوست کا اس کے آگے کوئی جواب نہ بن سکا، اور حیران رہ گیا، اتنا مبہوت الحواس ہو گیا کہ قریب تھا کہ اس کے حواس ہی کھو جاتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اللہ ایسے ہٹ درم ضدی ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ حد کراس کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک سٹیج ہی ہوتا ہے جب تک دل میں بات اترتی ہے، جب تک دل نرم ہوتا ہے، اور کبھی دل سخت بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پھر پتھر ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا۔ وہ پہلو کے اندر دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ پھر وہ سنگ دل ہے، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اور مومن کا دل ہے ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ، مومن کا دل نرم ہوتا ہے، قرآن سن کے اس کے اندر وہ سرایت کرتا ہے۔ یہ بات اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اٹھائی، نمرود سے ٹکر لے لی، نمرود ناکام ہو گیا، بری طرح ناکام ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ اب والد کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، سب کچھ کیا۔ جب مشرکین سے کوئی نہ بن پڑی تو سب نے ایکا کر لیا اور کہنے لگے اس کا ایک ہی علاج ہے، قالوا اقتلوہ او حرقوہ، یا اس کو قتل کر دو یا اس کو چخا میں جلا دو یا آگ میں جلا دو۔ یہ بندہ ہمارے ساتھ چل سکتا نہیں، چل سکتا، یہ ہمارے بارے کا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایک طرف تم 10 لاکھ بھی ہو جاؤ، کئی لاکھ بھی ہو جاؤ، اور ایک طرف میرا اکیلا خلیل ہو، تو جو خلیل کی ویلیو میری بارگاہ میں ہے وہ کسی دوسرے کی ہو سکتی نہیں۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتا للہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ میرے دوست نے کبھی شرک نہیں کیا، اور جس نے شرک کر لیا اس کو تو میں ویسے ہی دفع دور کر دیتا ہوں۔
اس میں اور کوئی خوبی، ایک خوبی مومن میں پیدا ہو جائے کہ مومن یہ عہد کر لے، مومنہ عہد کر لے کہ میں کٹ جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے علیہ السلام نے ابو درداء کو یہ وصیت کی تھی، ابو درداء ایسے کرنا، ان قطعتا او حرکتا، اگر تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرا انگ انگ کاٹ دیا جائے، تیرے جوڑ جوڑ کاٹ دیے جائیں، تو پہلے انبیاء کی طرح کسی کو اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ لا تشرک باللہ ان قطعتا او حرکتا۔ اب وہ قوم کہتی ہے قال اقتلوہ او حرکوہ، اس کو قتل کرو، اس کو آگ میں جلاؤ۔ اب آگ میں جلانے پہ منجنیق کے ذریعے پھینکا، بڑا کچھ کیا، لیکن کہا، اللہ نے کہا میں نے فوراً ان کی ساری پلاننگ کو ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ رہے ہیں اور تر و تازہ آ رہے ہیں، جیسے کوئی گلشن کی سیر میں ہو، ان کو لطف آ رہا ہے۔ ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا، ہم نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اب جس کی خاطر کام ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور آگ میں کہا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بدر میں یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وافی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا مومنو غور کرو، علیہ اللہ بکافٍ عبدا، کیا میں اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی حاجات کے لیے کافی اور وافی نہیں ہوں؟ کافی ہوں، اللہ کافی ہے۔ آج جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ جو پامسٹ کے پاس جا رہا ہے، جو ہاتھ دکھا رہا ہے، جو قبروں پہ سجدے ٹھونک رہا ہے، جو غیر اللہ کی نیازیں دے رہا ہے، جو اللہ کے سامنے ادھر ادھر کے بیچ میں وسیلے ڈال رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ابراہیم کا آئین کب سمجھ آئے گا کہ ابراہیم نے کہا میں ستاروں کو نہیں مانتا، میں چاند کو نہیں مانتا، میں سورج کو نہیں مانتا، لا احب الآفلین، یہ ڈل جاتے ہیں، ان پہ زوال آتا ہے، اور جس پہ زوال آ جائے، جس پہ موت آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا، میں اس کو مانتا ہوں۔ ابراہیم تم کس کو مانتے ہو؟ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا تعلق مشرکوں سے نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ جب خلیل نے اعلان کیا پورے قرآن میں، جہاں اللہ نے اپنے دوست کا تعارف کرایا، وہاں اللہ نے یہ ضرور کہا وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، اور میرا دوست مشرک نہیں تھا۔ میں نے کبھی مشرک کو، پلیت کو، ناپاک کو، نہ غسل کرنے والے کو اور مادر زاد ننگے کو، میں نے کبھی کسی کو ایسے تیسے کو کبھی دوست بنایا ہی نہیں ہے۔ دوست میں نے وہ بنایا ہے ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما، مسلمان یک طرفہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ میرا ہو گیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کو ہو اور اللہ کے غیر کو بھی کہے کہ اللہ میں پکارتا تو تجھے ہوں، پکارتا تجھے ہوں، لیکن تو چونکہ ڈائریکٹ سنتا نہیں، تو ڈائریکٹ مانتا نہیں، لہذا میں پچھلے 1500 سال کے بیچ میں کئی بزرگ ڈال کے تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ اور مانگنا تو ڈائریکٹ رب سے مانگ،
اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رب کے نزدیک ہوں، اب مجھ سے بات کرتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کہتا ہے ہر طرف جاتا ہے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، ان کا کچھ بھی نہیں گیا، کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک مکھی اللہ کے غیر کے نام پر دینے سے جو قتل ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مکھی جو ہے اس نے بت کے نام پر دے دی، غیر اللہ کے نام پر دے دی، وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا آیا پیچھے، بخاری میں ہے، دوسرے کو انہوں نے کہا تم بھی مکھی کا چڑھاوا چڑھاؤ تو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے، مکھی دے دو۔ تمہارے سے پہلے والے نے مکھی دے دی ہے، وہ بڑا ڈپلومیٹ قسم کا آدمی تھا، بڑا بہترین، گول مول، بڑا مہذب قسم کا، اس نے تو آرام سے مکھی دی اور نکل گیا۔ ناکے پہ ہم نے اس کو بھی روکا تھا، اس کو کہا ایسے کر مکھی دے دے پھر چھوڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا مکھی دو، پکڑ کے دو، میں چڑھا دیتا ہوں۔ پالیسی ساز آدمی، منافقت سے بھرا ہوا، گول مول، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اب اس نے مکھی پکڑی، چڑھا دی، فرمایا جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس کو انہوں نے بڑا سمجھایا، بڑے میٹھے انداز سے سمجھایا، میٹھا میٹھا کر کے سمجھایا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تیرا شناختی کارڈ بھی ٹھیک ہے، تیری نیشنلٹی بھی ٹھیک ہے، تیرا سارا کچھ ٹھیک ہے، آئیڈینٹی ہم نے ہر لحاظ سے چیک کر لی، ٹھیک ہے، لیکن مکھی پکڑ ہمارے بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھا غیر اللہ کا تو ہم تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا مکھی تو مکھی ہے، میں مچھر کا ایک پر بھی اللہ کے غیر کے نام پہ نہیں دوں گا۔ مکھی تو پھر بڑی ہوتی ہے، مکھی کا پر بھی بڑا ہوتا ہے، میں مچھر کا ایک پر بھی اللہ کے غیر کے نام پر نہیں دوں گا، لیکن جب دینے کی باری آئے گی تو میں سال کے بعد ساری قربانیاں بھی دے دوں گا، اور آخر شہادت بھی، اپنی جان کی قربانی بھی دے دوں گا۔ لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے غیر کے نام پر جو تم کہو گے وہ میں نہیں مانوں گا۔ انہوں نے ماری تلوار، انہوں نے کہا تم بڑا مبلغ ہے، تم بڑا مواحد بنا پھرتا ہے، انہوں نے رکھ کے ماری تلوار، اس کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے عقیدہ۔ اب یہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن تھوڑی سی مشکل آئی، نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مشکل آئے تو تم مدد طلب کر لیا کرو۔ تم کیسے مدد طلب کرو؟ تم نماز نیت لو، وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، صبر کرو۔ اب اس نے یہ دونوں راستے چھوڑ کر کہنے لگا نہیں، یہ ہمارے علاقے میں یہاں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، انہوں نے سارا تھام کے رکھا ہوا ہے، لہذا میں آج کسی ہستی کے پاس جا رہا ہوں، اور ہستی کے پاس جائے گا تو تیرا جو تھوڑا بہت ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سے بات کر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب آقا پہ پریشانی آتی تھی تو آپ یہ پڑھتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرے ساتھ کسی کائنات کے ذرے کو بھی شریک نہیں مانتا۔ اگر اس طرح کی قربانی ہوگی تو پھر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اگر اس میں ملاوٹ ہوگی تو اللہ مشرک کی قربانی کا بھوکا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ عقیدہ شرک والا، عقیدہ کفر والا، ایمان ابراہیم والا نہیں ہے،
ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اب یہ جانور پہ چھری پھیر رہا ہے، کل یہی جانور جو ہے دوسرے عرصے میں جا کے یہ غیر اللہ کے نام پہ بھی ذبح کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کر کے چڑھاوا چڑھائے، اس کو نبی علیہ السلام نے ملعون قرار دے دیا ہے، کہا وہ لعنت کے قابل ہے۔ اور جو اللہ کے غیر کے نام پر جا کے سجدہ کرے ان کو بھی آقا علیہ السلام نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ان پہ، یہود پہ، نصارہ پہ، کرسچنوں پہ، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا کر سجدے ٹھوکنا شروع کر دیے، محبت اور عقیدت کی فراوانی کی وجہ سے وہاں جھکنا شروع کر دیا، وہاں ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ ان کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھو، ان کی کتابوں کو دیکھو، وہاں کیا لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، غنیت الطالبین میں وہ تو توحید کی بات کر رہے ہیں، وہ تو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو عقیدہ توحید کی بات کر رہے ہیں۔ اور کتابیں پڑھو، اولیاء کی کتابوں میں کہیں کسی ولی نے یہ نہیں لکھا کہ تم میرے بعد میری قبر پہ سجدے کرنا، میں نے پڑھی، آپ پڑھیں، نہیں لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں تیرا شریک بنائیں، ہم نے نہیں کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ میں نے نہیں کہا، اگر کہا ہے تو ریکارڈ میں دکھا، ریکارڈ میں دکھا، ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو، حضرت مریم کو سلام اللہ علیہا کو، مجھے اور میری والدہ کو اللہ تیرا شریک بنائے، نہ میں نے کہا نہ میری والدہ نے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر جائیں گے۔ اور پہلے دوسرے پارے میں جب یہ مشرکین دیکھیں گے کہ اولیاء کرام تو جن کے ساتھ ہم خواہ مخواہ کی نسبتیں جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے یہ تو سارے انکار کر گئے ہیں، اس وقت خواہش کریں گے اِذْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جب جو ہے وہ بزرگ انکار کریں گے ہم نے نہیں کہا، تو اس وقت جو ماننے والے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کاش لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر اللہ ہمیں بھی کوئی چانس دے دے تو ہم بھی کھڑے ہو کر ان سے لاتلقی کا اعلان کریں، لیکن اس وقت چانس نہیں ملے گا، اس وقت کوئی چانس نہیں ملے گا۔ وہ سارے کہیں گے ہم نے نہیں کہا، ہم نے یہ بھی نہیں کہا، ہمارے آگے اور بتلاؤ یہ اتنا جھوٹا تیرے بعد اتنا جھوٹ لوگوں میں مشہور تھا، اور ثالث و ثلاثت کا اور تثلیث کا عقیدہ تھا، یہ کیا تھا؟ تو اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہے گا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لہم الا ما امرتنی، اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے وہی کہا جس کا تو نے مجھے آرڈر دیا، پیغمبر وحی کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ اگر میں نے کہا ہے تو میرا مال نامہ بھی موجود ہے، میں نے تو نہیں کہا، میری ماں نے بھی مریم نے بھی نہیں کہا۔ اور جس کی نماز کو دیکھ کر فرشتے تڑپ جاتے تھے، وہ نماز نیت لیتی تھی
تو فرشتے کہتے تھے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ساری کائنات کی عورتوں پہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، نماز ہے تو تیری ہے۔ زکریا نماز میں کھڑے کہتے ہیں جی نماز سے کیا ہوگا، ہم ان سے مانگیں گے۔ یہ پیغمبر سارے نماز میں کھڑے ہو کر مانگتے تھے، زکریا نماز میں کھڑے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ادھر سے ہم نے آواز سنی، ادھر سے ہم نے جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، تیرے بیٹے کا ہم تجھے صرف بیٹا نہیں دے رہے بلکہ تیرے بیٹے کا نام میں عرش والا اللہ وحدہ لا شریک خود رکھ کے بھیج رہا ہوں۔ لم نجعل لہ من قبل سمیا، آدم سے لے کر تجھ تک میں نے اس نام کا بیٹا کسی کو دیا ہی، ایسا بندہ پیدا ہی نہیں کیا نا۔ ایسا نہ ہو کسی ایک اینگل سے میرے زکریا کو کوئی تانا مارے کہ ساڑھے پتر دا نام یحییٰ سی، انہاں بھی ساڑھا تک کے رکھ لیا ہے۔ گرائیں نا، گراہ میں جانے اور نانی نے کوئی لبیا، اور نانی نے کوئی لبیا، ساڑھا سن کے تو سمی رکھ لیا، ساڑھا عبد القدیر سی تو عبد القدیر رکھ لیا ہے۔ اے نہیں ہے، اللہ نے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیا، آدم سے لے کر آج تک کی ڈکشنری دیکھ لو، ان میں یحییٰ نام کا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور زکریا تجھے کیا بتاؤں، باقیوں کو تو نبوت میں، بڑھاپے میں، ادھیڑ عمر میں، جوانی میں دوں گا، تیرے بیٹے کو بچپن سے نبوت دے دی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اور بچپن میں ہی میں نے کتاب دے دی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وسیدا مبشرا برسول مبشرا، ایسا بیٹا ہے سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یبشرک ان اللہ یبشرک بیحییٰ بکلمۃ من اسمہ، میں ایسا کلمہ ہے، ایسا یحییٰ ہے سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اور قرآن ترجمے سے پڑھ تجھے پتہ چلے کہ اللہ سے مانگنے میں اور غیر اللہ سے مانگنے میں اور کون کیوں جھکتا ہے جا کے اقبال کہتا ہے، میں نہیں کہتا، شاعر مشرق کہہ رہا ہے، کہتا کیوں جھکتا ہے تو غیروں کے دربار سے، کیوں مانگتا ہے تو غیروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ موسم گزر گیا اور 120 سال ہے، 85 سال کی عمر میں ابراہیم کو اللہ نے بیٹا اسماعیل دے دیا، اس کے بعد اسحاق دے دیا، اس کے بعد اللہ کہتا ہے اور چلنا تو کرنی والوں کی کہانی سنا، میں قرآن سناؤں گا، تو اپنی کہانیاں سنا، میں اپنا قرآن سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 85 سال کی عمر میں کیا دے دیا؟ اسماعیل دے دیا، اس کے بعد اسحاق دے دیا، وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد میں نے یعقوب پوتا دے دیا، اور دوست سے وعدہ کیا تھا، خلیل سے وعدہ کیا تھا، خلیل تیری ہر نسل میں نبی ہوگا، اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب کے بعد یوسف، نسل در نسل۔ مصر میں یوسف کو بیچنے والا بولی لگا رہا ہے، کہتا من یشتری هذا الغلام، من یشتری هذا الغلام
بازار مصر میں کہتا ہے اس بچے کو، اس چاند جیسے کو، اس چاند سے زیادہ سونے کو، اس کو کون خریدے گا؟ اور یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا اس طرح بولی نہ لگا، اس طرح لگا جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح لگا۔ کہا یہ کہو من یشتری یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح بولی لگا۔ کون خریدے گا؟ یوسف جو بیٹا ہے یعقوب کا، یعقوب بیٹا اسحاق کا، اسحاق بیٹا خلیل اللہ کا۔ ایک نسل یہ چل گئی، دوسری نسل اسماعیل کی چل گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کا شجرہ نسب جو ہے وہ 5ویں پشت میں جا کر اسماعیل ذبیح اللہ سے ملتا ہے۔ ہم ذبیح اللہ والے ہیں، اور ذبیح اللہ تک جا رہے ہو تو آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے حجۃ الوداع میں، 60 پہ چھری چلائی اور 40 اگلے علی مرتضیٰ کو چھری دے دی کہ 100 پورے کر دے، سنچری پوری کر دے۔ ہم کلمہ کن کا پڑھتے ہیں جو احد پہاڑ بھی دے دیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے لو ان لی مثل احد، اگر احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کے آج اللہ دے دے، ما یسرنی، مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں اس کو 3 راتوں سے زیادہ رکھوں گا، میں سارا غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ آپ بانٹو گے گوشت کے سارا، مولوی ہو گئے تو سارا کا مطلب اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے سارا ہی فریزر، سارا فریج میں، پاہیں بعد گرمی نال خراب ہو جائے۔ کئی بد نصیبوں کو وہ بعد میں نصیب بھی نہیں ہوتا، خراب ہو گیا۔ اور سعودی عرب سے ایک مولوی کو کھجور بھیجی، نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے مولوی کی توہین ہو جائے گی، پھر بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو کہا رمضان کا مہینہ ہے، کئی سال پرانی بات، کھجور تقسیم کر دو، غریبوں کو دے دو، روزے داروں کو دے دو، فرقے کا بھی نہ سوچو، ہر مسجد میں دے دو، کیونکہ کھجور ذرا تھوڑی زیادہ تھی۔ اس نے چھت تک اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے حجرہ شریف میں لگا دی، کسی کو بھی نہیں دی۔ گرمی پڑی جون جولائی کی، اور کھجور پگھل پگھل کے باہر نالیوں کی طرف شیرہ جانے لگا، کہنے لگا آج ساری بانٹ دیو۔ اور یہ معاملہ نہ کرنا، غریب کھائیں گے۔ اور اسی صورت میں اللہ کہتا ہے آتم القانیہ والمعترہ، جو مانگتا ہے اس کو بھی قربانی کا گوشت دے دینا، جو نہیں مانگتا اس کو دے دینا، اور جو مانگتا ہے اس کو یہ نہ کہنا تو چنگا پلا ہے تو کیوں منگنا ہے۔ کئی بابے ایسے نا انہیں جیب دوربین رکھی ہوتی ہے، انہوں نے مرن تک مستحق ہی نظر نہیں آتا، اور کہتے ہیں یہ بھی مستحق نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور نہ کر دے دنیا تو چلے جانے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نہیں نہیں، اور میں سارا احد پہاڑ بانٹ دوں گا، سونے کا 18 کیرٹ، بھائی کیرٹ نہیں، اس سے بھی اگلے درجے کا سونا ہے، اور سارا بانٹ دوں گا۔ اور 3 راتوں کے بعد محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں کو خالی دیکھو گے، سارا غریبوں کو دے دوں گا، اور اپنے گھر میں اپنے ازواج مطہرات کے لیے کچھ بھی نہیں لاؤں گا۔ اللہ ہمیں یہ محبت رسول عطا فرما۔ آخر الحمدللہ۔ جیسا کہ بتایا گیا 6 بجے عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ پڑھائی جائے گی مسجد میں۔ موسم کی صورت دیکھ کر انشاءاللہ باہر انتظام ہوگا، عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا۔ جوک در جوک تمام دوستوں کو جس طرح سارے سالوں میں تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ سارے بھائی بزرگ تشریف لائیں گے۔ کتنا ٹائم ہے؟ صبح 6 بجے نماز ادا کی جائے گی۔ نماز عید الاضحیٰ کہڑے دن ہوئے گی؟ سوموار والے دن۔ اینو ہے کہ گرمی زیادہ ہے نا تو پھر تسی آنکھوں پتہ ہی نہیں لگا، 6 بجے ہو گئی ہے۔ 6 بجے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد ان سیدنا مولانا حبیبنا شفیعنا مرشدنا محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.